کہ کیا آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں اور آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں؟ کیا آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر رہے ہیں؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور والدین کے ساتھ احسان. یعنی شرک کے بعد جو سب سے بڑی گناہ ہو سکتا ہے والدین کی نافرمانی. تو اب اگر وہ نہیں مان رہا اور اتنا بڑا کوئی اس سے مسئلہ بھی نہیں بنتا تو آپ اس کی بات مان لیں. کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، کل جب ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے اور ہم نے پیرنٹس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، تو پھر لوگوں نے بہت زیادہ رسپانس کیا کہ آپ بیٹھے اور بیٹیوں کو بھی کچھ سمجھائیں. اچھا، میرا جو ہے یوتھ سے یہ سوال ہے، ینگ جنریشن سے، کہ کیا آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں، کہ کیا آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ مطمئن ہیں اور آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں؟ کیا آپ ان کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اتر رہے ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، کتنا سیکریفائس کیا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ والدین کی دعا جو ہے اس کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ اور اس کے لیے آپ نے کبھی پلان کیا ہے کہ کس طریقے سے ان سے دعا لینی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی ان کے لیے دعا کی ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن آپ نے بھی والد بننا ہے اور والدہ بننا؟ اگر ان سوالات پہ آپ نے غور کیا ہے تو پھر تو پرابلم نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور اگر غور فکر نہیں کیا ہے تو شاید آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تو بہت زیادہ خدمت کر رہا ہوں اور وہاں پیرنٹس جو ہے ان کے بہت سارے گلے شکوے آپ سے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں اور وہ بتانا نہیں چاہتے اور آپ نے کبھی پوچھا نہیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ والدین کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں؟ شرک کے بعد پیرنٹس کا ذکر ہے قرآن میں. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور والدین کے ساتھ احسان کرے. یعنی شرک کے بعد جو سب سے بڑی گناہ ہو سکتا ہے والدین کی نافرمانی ہے، کیونکہ یہ ذکر اس طرح ہے، یہ ذکر اس طرح کیا گیا ہے. اتنا بڑا امپورٹنٹ کام ہے اور اس کے بارے میں ہمیں کوئی آگاہی ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹریننگ ہی نہیں ملتی. ہم نے کبھی اس پہ کام ہی نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا بھی نہیں ہے کہ اچھا اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بعد جو ہے میں نے ان دو ہستیوں کا خیال رکھنا ہے. پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے اوف بھی نہیں کہنا. اوف کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ والا اوف نہیں ہے جو ہم نارملی اردو میں کہتے ہیں کہ آپ نے کندھے نہیں جھٹکنے. یعنی آپ نے یوں نہیں کرنا کہ نہیں میں نے یہ بات یا مجھے یہ پسند نہیں ہے اور یہ بات میں ڈس ایگری کر رہا ہوں اور آپ ایک ارسپیکٹیبل وے میں ان کی مخالفت کریں، تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے جناح الذلی کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو جھکانا ہے رسپیکٹ کے ساتھ، طریقے اور سلیقے کے ساتھ، اور آپ نے
ان کے لیے دعا کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جب آپ بچپن میں تھے تو آپ کو یاد ہے کس طرح سے وہ آپ کا کیئر کر رہے تھے. یہ بھی تو قرآن نے ذکر ہی کیا ہے والدہ کی جو اہمیت ہے، کہ وہ فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، 2 سال کس طرح سے وہ کر رہے تھے، وہ کر رہی تھی. اس پہ کبھی سوچا ہے؟ اور اس کے بعد پھر آپ سے اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے، کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے. اچھا میں ینگسٹر سے بات کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کے والدین آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے والدین آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے، صرف اور صرف ریکگنیشن چاہتے ہیں، رسپیکٹ چاہتے ہیں، آپ کو سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، ایک لیگسی چاہتا ہے، پازیٹیو لیگسی، تاکہ وہ آپ پہ پراؤڈ فیل کرے، تاکہ کل کو وہ آپ کا نام لے سکے، کل کو وہ مجلس میں فخر سے بتا سکے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. اور آپ کے والدین جو ہے وہ ایک لیگسی کے انتظار میں ہوتے ہیں، کہ ایک بہترین لیگسی کے طور پر، بہترین صدقہ جاریہ کے طور پر میں اس کو چھوڑوں. اور اگر آپ نے والدین کی خدمت کی اور ان کے دست و بازو بنے تو آپ کو پتہ ہے ان کی جو بلیسنگ ہے وہ ان کے وفات کے بعد بھی ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں ہے. سورہ کہف میں جو 2 یتیموں کا تذکرہ ہے، آرفنس کا، کہ وہ جو دیوار کھڑا کر دیا تو وہ کیا تھا؟ اس میں فرماتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والدین دراصل بہت نیک تھے اور وہ فوت ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیوار کھڑا کر دیا تاکہ وہ ٹریجرز جو ہے اور وہ خزانہ جو ہے ان کے لیے محفوظ رہے. اور ان کی کیئر اللہ تعالیٰ نے کی. تو اگر آپ نے خدمت کی اور آپ نے ان کی بات مانی اور آپ نے ان کی رائے کا خیال رکھا تو ان کی بلیسنگ آپ کی پوری لائف میں جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے ساتھ رہے گی. اچھا آپ نے اگر ان سے اختلاف کرنا ہے تو اس کا ایک خوبصورت طریقہ ہو سکتا ہے، آپ بے شک اختلاف کریں، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، لیکن اختلاف اس کو جھگڑا نہ بنائے. آپ کی اتنی پور کمیونیکیشن نہیں ہونی چاہیے، اور نہ آپ کی کانفلکٹ ریزولوشن کی اتنی پور مینجمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا آپس میں گیپ اور وہ گیپ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہو اور وہ کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے لیے نیک شگون نہیں ہے. آپ جلد از جلد اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں. اور اس کی مثال تو اس بچے کی ہے جیسے آپ نہیں مان رہے تھے بچپن میں، تو اب اگر وہ نہیں مان رہا اور اتنا بڑا کوئی مطلب اس سے مسئلہ بھی نہیں بنتا تو آپ اس کی بات مان لیں، کیا مسئلہ ہے؟ اتنا بڑا جو اس کا درجہ ہے اس کو بھی تو دیکھیں، اور آپ کی پوری لائف کی بلیسنگ جو ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہے. وہ نہیں بھی ہوں گے اور آپ پہ اس کی بلیسنگ ہوگی اگر آپ کے والدین نیک ہیں. اچھا اور اس سے بڑا اختلاف آپ کا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر وہ شرک کرتا ہے نا، شرک، تب بھی آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. فلا تطعهما، اس کے ساتھ بے شک ایگری نہ کرے، اور ایگری کرنا بھی نہیں ہے اگر وہ شرک کر رہا ہے.
لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے رسپیکٹ میں پھر بھی کمی نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور والدین جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ضرورت سے زیادہ نہیں بتائے، وہ آپ سے زیادہ آپ پہ خفا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان سے خود پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ ہر وقت نہیں بتائے گا، تو آپ نے یہ کیئر کرنا ہے۔ تو اس سے بڑی اسٹرانگ دلیل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کہے کہ نہیں وہ تو میرے سے اختلاف ہی کرتا ہے اور میں جو ہوں اس لیے بس ان کے ساتھ نہیں بنتی میری۔ غلط ہے، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے ان کو رسپیکٹ دینا ہے۔ آپ کا مجازی خدا ہے، اللہ کے بعد اس نے آپ کو کریٹ کیا ہے، تو آپ نے اوبیڈینٹ رہنا ہے اور کائنڈ رہنا ہے اور طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اگر اس طرح ہم نے خیال کرنا شروع کیا پیرنٹس کا، تو ہمارے گھر جو ہے وہ بلیسنگ کے اور پیس اور امن کے اور خوشی کے گہوارے بن جائیں، کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور بلیسنگ کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، ہم گرو کریں گے، اور کوئی آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن نہیں